السلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الصاخرين أو تقول أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين صدق الله العظيم. یہ پارہ نمبر 24 ہے، سورہ زمر کے رکوع نمبر 6 کے آیات ہیں. سب سے پہلے تو آپ حضرات کو عید الفطر کی مبارک. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ آیات جو تلاوت کی گئی ہے میرے اپنے نزدیک میری یہ سمجھ میں آتی ہے بات، ہمارے لیے سب سے بڑی خوشخبری انہی آیات میں جو تلاوت کی گئی، اس سے بڑی کوئی آیت نہیں مل سکتی. ہم جیسے گنہگاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے بہت بڑی بشارت اللہ نے دی ہے. اس قل یا عبادی، قل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب اللہ سے، اللہ آپ سے مخاطب ہے اور آپ کو اللہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ میری یہ بات، میرا یہ پیغام میرے ان بندوں کو پہنچا دیجیے. آپ دیکھیے بڑا پیار بھرا الفاظ ہے یہ اللہ کی. اللہ جب کہتا نا یا عبادی، اے میرے بندو، بڑی بات ہے. جیسا باپ کا بھی خوشی اور مسرت میں کیا کہتے، ہاں میرا بیٹا، میرا بیٹا ہے. اللہ کی طرف سے اتنی خوشی ہے اس میں کہ اللہ فرماتے اے میرے بندو. رب کائنات ہم سے مخاطب ہے، اے میرے بندو. بہت بڑی بات ہے، بہت شرف والی بات ہے. اس سے بڑی شرف اس کائنات میں اور کچھ نہیں ہے. ہم اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا رب ہے. اس سے بڑی کوئی اور نسبت ہو سکتی؟ اللہ خود پر میرے بندے ہیں، کوئی غیریت نہیں ہے. کمال یہ اگلے جو جملے آ رہے ہیں وہ تو سننے کے بعد اب دنگ رہ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ کن بندوں کو مخاطب بنائی. یا نبی مخاطب ہے، نہ ولی مخاطب ہے، بلکہ مخاطب کون ہے؟ حد سے زیادہ جنہوں نے گناہ کیا ہے وہ بندے ہیں، میرے بندے ہیں. یہ اے گنہگار، اے خطا کار، مگر میرے بندے ہیں. دیکھ رہے ہیں اللہ آپ کو دور نہیں کر رہا، اپنے گنہگار بندوں کو دور نہیں کر رہا، بلکہ نسبت دے رہا کہ تم میرے بندے ہو. بہت بڑی خوشخبری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. انسان کو دور کر دیتا ہے، دھتکار دیتا ہے، لیکن اپنا رب اپنے بندوں کو کبھی دھتکارتا نہیں. وہ تو بار بار بلاتا ہے، آؤ کتنے گناہ ہو گئے، کوئی بات نہیں، میری رحمت، میری مغفرت اس سے زیادہ وسیع ہے تمہارے گناہوں سے. یہ خوشخبری یہاں پہ دی جا رہی ہے. آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے. کون سے بندے؟
الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے ظلم کر کے، زیادتی کر کے، حق تلفی کر کے، گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یہ ہے اللہ کی طرف سے خوشخبری. اس سے بڑی خوشخبری اور کچھ نہیں ہو سکتی. اور یقیناً ہم تو گنہگار ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اگر ہم عبادات بھی کر رہے ہیں، نماز روزہ حج بھی، ظاہر ہے کہ وہ عبادات کے اندر وہ اخلاص نہیں جو اللہ کو مطلوب ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت ہے، وہ عبادات کو قبول کر رہا ہے، گناہوں کو، نافرمانیوں کو معاف بھی کر رہا ہے. اور میرے بندے کہہ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے بعد اللہ کے پیغام کو لانے والے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی صفت بھی کیا ہے پیغمبر کی؟ رحمت للعالمین. وہ بھی اپنے امتیوں سے محبت کرتے، اپنے بندوں سے. نبی بھی جیسے اللہ محبت کرتا ہے، جیسے اللہ دور نہیں کرتا، اسی طرح نبی بھی دور نہیں کرتا. بہت بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندوں کا جو تعلق ہے وہ محبت کا ہے، ذہن میں رکھنا ہمیشہ. اسی لیے اللہ اپنے بندوں سے کبھی انتقام کی بات نہیں کرتا. بات کرتا ہے گناہ ہوگا تو توبہ کرو. ارحم الراحمین ہے وہ، نہ صرف رحم کرنے والا نہیں ہے، اس کائنات میں جتنے بھی رحم کرو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، اس میں ایک صورت نکال دو سورۃ توبہ، باقی کی 113 صورتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ اسی کی رحمت سے شروع کرتے ہیں. اس کی رحمت سے شروع کر پوری قرآن، ہر صورت اس کی رحمت سے شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہم اس کے بندے جو رحمان اور رحیم ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، اس کی ذات سے محروم یعنی مایوس نہیں ہونا ہے. بلکہ قرآن میں تو یہ بات کہی گئی ہے اللہ کی رحمت سے صرف وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں، کفر کرنے والے ہیں. مایوس نہیں ہونا. ہم بندوں کو اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھینچ تان کے اس کو دوزخ میں پہنچا دیتے ہیں. بھائی کوئی چیز ہو گئی ہے تو آپ اس کو اللہ کی رحمت سے امید دلا دیا، بھائی جو کچھ ہو آپ معافی مانگیے، توبہ کرو، بھائی اللہ معاف کرنے والا غفور ہے. یہ تلقین کرنے کی بجائے ہم اس کو جہنمی قرار دیتے ہیں، اس کو کافر قرار دیتے ہیں، اس کو کیا کیا کی کر دیتے ہیں. جو چیز جس چیز کا اللہ نے ہم کو اختیار نہیں دیا وہ کام کرتے ہیں. اللہ ہم کو اختیار نہیں دیا. آپ کو کسی کو کافر بولنے کا اختیار دیا، کسی کو مشرک کہنے کا اختیار نہیں دیا، کسی کو دوزخی بولنے کا اختیار نہیں دیا. سب معاملے اللہ کے اوپر چھوڑا ہے. دعا کرو، ہم بھی دعا کریں گے تمہارے لیے. اللہ کی رحمت سے مایوس مت کرو لوگوں کو. اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے. ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی، تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو. نوح علیہ السلام 950 قوم کو کیا تبلیغ کری؟ توحید کی دعوت دی، اور اس کے بعد جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے ہوا ہے آج تک، تم اللہ کے دربار میں توبہ کرو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ غَفَّارٌ. اے پروردگار، میں نے تو اپنے تیرے بندوں سے یہی بات کہی کہ تو اپنے رب سے مغفرت کی دعا کرو، اور بڑا بخشنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے. یہ بات ہے ہر نبی نے. یہاں جو بات آ رہی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ.
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. دیکھیے آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا کبھی, صحیح ڈاکٹر وہی ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو تسلی دے, حالانکہ معلوم ہے خطرناک مرض ہے اس کو, مگر اس کے باوجود پیشنٹ کو کیا بولے, نہیں بھائی علاج ہے اس کا, ہوئے گا برابر, آپ اطمینان رکھیے. ارے آدھی شفا تو ڈاکٹر کی گفتگو سے دور ہوتی ہے مریض کی. اب آپ اس کو ذرا اپنی نالج میں آپ جو کچھ بھی پڑھے ہیں, یہ بیماری ہے, یہ بیماری ہے, اس کے بعد اس کا علاج بھی نہیں ہو سکتا, آپ کو معلوم ہے, اب مریض کو بھی وہی بولنا شروع کر دیں گے آپ. تو 1 مہینہ میں مرنے سے پہلے 8 دن میں مر جاتا ہوں. اور پھر اگر آپ امید دلائیں گے ہو سکتا ہے آپ کی نالج وہ لا علاج ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے گا, کوئی مسئلہ نہیں. مایوس مت کرو, کہیں بھی کسی بھی اعتبار سے مایوس مت کرو. یہ معاملہ آخرت کے حساب سے نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو, انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس مت کرو, کیونکہ مایوسی کفر ہے. اور انسان کی سب سے بڑی شکست کیا ہے معلوم, مایوسی ہے. پوری سلطنت ہار جانے کے بعد بھی اس کے اندر ہمت ہے نا, تاریخ ہمارے پاس بتاتی ہے. کیا پورا ہار کے انہیں جا کے غار میں بیٹھ گیا تھا, کون سے بادشاہ, لنگ بھٹ نام ہے ان کا, ہاں آتا ہے, گھر میں چلے گئے, پناہ لیے ہوئے ہیں, پوری ہر سلطنت ہار گئی. تو ایک چونٹی کو دیکھ رہے ہیں, چڑھ رہی گر رہی, چڑھ رہی گر رہی, غذا لے کے ہار رہی نہیں, مار دے کے کئی دفعے چڑھنے کے بعد کامیاب ہو گئی. وہ چمٹی سے عبرت لی انہوں, پھر اس کے بعد ہمت کر کے نکلے, پھر اپنی سلطنت کو مایوس ہوتے تو وہیں ان کی خبر بن جاتی. مایوس نہیں, زندگی میں سب سے بڑی اگر کوئی شکست ہے تو مایوس, اسی لیے اس کو کفر بولا گیا. ہر چیز انسان حاصل کر سکتا ہے دوبارہ اگر اس کے پاس ہمت اگر ہے. ابھی ہمارے پاس جو حالات چل رہے ہیں جنگ کے, اس میں کیا ہو رہا, ایران امریکہ کے سامنے کیا ہے, کچھ ہے. اس کی ہمت, دانتیں کٹے کر دے رہا, ہمت اتنی بڑی سپر طاقت ہونے کے باوجود بھی وہ کسی طریقے سے جنگ سے بھاگنا چاہ رہا, مگر اپنا مسئلہ عزت کا بنایا ہوا ہے. ہمت ہے تو سب کچھ ہے. پھر وہ 313 صحابہ کیا تھی, وہ ہمت, توکل اللہ پہ. مسلمانوں میں جتنی جنگیں جیتی ہیں اس میں کیا تھی بنیاد, ہمت, توکل. یہ کاروبار سے لے کے جنگ کے میدان تک یہی معاملہ ہے, ہر جگہ ہمت مت ہارو, بھروسہ رکھو اپنے رب کے اوپر, اور جیسی کوشش کرنی ہے ویسی کرتے رہو, نتائج اللہ کے اوپر چھوڑو. قرآن ہمیں گائیڈ کر رہا ہے ہر جگہ. اب یہاں پہ چونکہ معاملہ آخرت کا تھا وہ بات آ رہی ہے, لیکن ہر معاملے میں ہمت نہیں آنا چاہیے. کئی لوگوں کو تو میں بہت پریشان ہوں, میں بہت پریشان, سب وہی بولتے کیا بھائی صاحب یہ تھوڑی سی پریشانی ہر آدمی کے زبان پہ, میں بہت پریشان ہوں, میں بہت پریشان ہوں, حالانکہ کوئی پریشانی نہیں. یہ جتنی بھی پریشانی ہے اس کی اپنی بنائی ہوئی ہے بات کی. ہر انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے, ہر انسان وہ یہ سمجھتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کروڑوں پتی کی بھی بات کر رہا ہوں, غریب کی بھی بات. اگر انسان یہ سوچے میرے پاس سب کچھ ہے, میری سانس چل رہی ہے, سب کچھ ہے میرے پاس, اللہ کا دیا, پھر وہ آگے کے لیے کوشش کرے انشاءاللہ. اللہ کا وعدہ ہے نا. یہاں تو اللہ تعالیٰ خاص طور پہ مغفرت کی بات کر رہے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, اور اپنے نبی کو حکم دیا میرے ان بندوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دیجیے جو گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. کیوں؟
اگلے جملے آیت کیا رہے ہیں؟ وہ ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں ان کے گناہ معاف کر دیا ہوں، نہ گناہ معاف کرو بلکہ جمیعا، کل کے کل گناہ، سارے گناہ سب معاف کر۔ کیوں؟ اللہ کی شان یہی ہے انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے، دونوں صفات آ گئی، بخشنے والا اور رحم کرنے والا، اس کی دو صفات آ گئی۔ اگر بخش دے اس کے اوپر رحم نہ ہو تو جا بھائی دوزخ میں تو نہیں ڈالتا، میں جنت میں بھی نہیں بھیجتا، وہ تو کدھر جائیں گا؟ ایسا نہیں ہے، اسی لیے میں معاف بھی کروں گا اور رحم بھی کروں گا، دونوں باتیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ کچھ دوسری آیات کے حوالے لیں گے ہم توبہ کے سلسلے میں، مغفرت کے سلسلے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو اس کی کتاب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، قرآن میں، ان کی کتنی بڑی اہمیت ہے دیکھیے۔ سورہ انعام میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے وہ بندے جو میری آیات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جب آپ کے پاس آئیں آپ ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے رہو۔ نبی کو حکم دے رہے ہیں میرے وہ بندے جو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی آیات پہ ایمان رکھتے ہیں، اے نبی جب آپ کے پاس وہ بندے آئیں تو آپ کا کام ہے کہ آپ انہیں سلامتی کی دعا کرو۔ کیوں؟ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، آپ سلامتی کی دعا اسی لیے کرو، میں ایسے بندوں کے اوپر رحم کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہوں، کتبہ لکھ لیا ہوں میں اپنے اوپر، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے آپ کے اوپر اس بات کو لازم کر لیا ہے ایسے بندوں کے اوپر رحم کرنا۔ پھر اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے آگے چل کے انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعد واصلح فانہ غفور رحیم، اگر ان بندوں کے اندر جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، نفس کی خواہشات کے جذبات کی وجہ سے، اس کے دباؤ میں آ کے اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور یہ بندے جب توبہ کرتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں اللہ کی طرف، ثم تاب من بعد واصلح، اور پھر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، ان کے متعلق اللہ فانہ غفور رحیم، اللہ ایسے بندوں کے لیے بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے، دونوں باتیں۔ یہ کن لوگوں کی بات بولی گئی؟ یہاں پہ بھی رب نبی کو مخاطب ہے، اے نبی میرے بندوں سے بول دو، اور وہاں پہ بھی وہی ہے، میرے وہ بندے جو میری کتاب پہ ایمان رکھ کے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کے لیے سلامتی کی دعا کرو۔ دیکھیے کتنی محبت کرتا اللہ تبارک و تعالی۔ قرآن ہی کی ایک آیت آتی ہے سورۃ البقرہ میں یہ آج گفتگو کر رہا ہوں نا، یہ صرف ان بندوں سے متعلق ہے جو گنہگار ہیں، یہاں پہ کوئی نیک آدمی کی بحث ہی نہیں ہو رہی، کوئی ولی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ بات صرف ان بندوں سے کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ جو گنہگار ہے۔ اس کو سامنے رکھیے، بات کو سمجھ میں آئے گی۔ سورۃ البقرہ میں ایک آیت آئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ وہ تو اللہ کے مقرب ہے، اللہ کے ولی ہے، وہ نبیاں ہیں، یہ تو سنے ہوں گے آپ
کبھی آپ یہ سنے آپ کہ گنہگار بندوں سے اللہ محبت کرتا؟ اللہ قرآن میں فرماتے سورۃ البقرہ میں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے جو گناہ کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ گنہگار بندوں سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، پھر اپنے عمل سے صحیح راستے پہ آ جاتے ہیں، ان سے اللہ محبت کرتا ہے اور پھر پاک و صاف ہو جاتے ہیں، ان سے محبت کرتا ہے۔ لفظ کیا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والے سے محبت۔ کیا مطلب؟ توبہ کون کریں گے؟ جو گنہگار آئے گا، انہیں کرے گا۔ تو ایسے گنہگار بندوں سے اللہ محبت کرتے ہیں جو گناہ اور خطا کے بعد فوری توبہ کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا فرماتے ہیں؟ بڑی پیاری تمثیل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ارشادات کی جو آپ تشریح فرما رہے ہیں بالکل اللہ کی آیات کے مطابق۔ جو بندہ جو گنہگار ہے، آپ نے فرمایا وہ گنہگار بندہ توبہ کرتا ہے تو گویا کہ ایسا سمجھ لو کہ وہ گناہ کرا ہی نہیں۔ ہاں، توبہ کرا ہے گناہ کے بعد، نبی کیا بول رہے ہیں؟ ایسا یہ سمجھ لو جو گناہ کرے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا کلیئر کر دیا اس کو بالکل۔ اتنی بڑی بات ہے توبہ کے۔ اور یہ توبہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی یہ بھی فرمائے التوبۃ الندامہ۔ توبہ کے معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہ کے اوپر، اپنی غلطی کے اوپر نادم ہونا، یہی توبہ ہے۔ شرمندہ ہونا، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئے، نادم ہونا۔ اگر نادم نہیں ہے، خالی توبہ توبہ کرنا انہیں، یہ توبہ نہیں ہوتی ہے۔ اپنے اس عمل کے اوپر شرمندہ ہونا، پشیماں ہونا، نادم ہونا، واقعی میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اسی کا نام توبہ ہے۔ نادم اگر نہیں ہو رہا تو وہ توبہ نہیں ہے، توبہ کا مذاق ہے۔ وہ قرآن میں بات کہی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو اللہ کے آگے توبہ کرو، سچی اور پکی توبہ ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بندو اللہ کے حضور میں توبہ کرو، میں خود بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ہاں، توبہ اللہ نبی کو بھی حکم کرے گا۔ چھوٹی سی سورت پڑھ لیجیے آپ، اذا جاءک نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اے نبی آپ بھی استغفار کیجیے، آپ بھی اللہ سے مغفرت کی دعا کیجیے۔ واستغفر لذنبک وللمؤمنین وللمؤمنات، آپ بھی اپنے خطاؤں کی کوتاہیوں کی معافی مانگتے رہیے، اور ایمان والے مرد اور عورتوں کی بھی آپ بخشش مانگیے اللہ سے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبہ، اور یہ خوشخبری بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندے قابل مبارک ہیں حشر کے دن جن کے نام اعمال میں توبہ استغفار کثرت سے لکھا ہوا ہے۔ یہ بندہ ہمیشہ توبہ کرتا تھا، اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا تھا، بار بار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے نماز کے بعد، 2 جملے آپ کے زبان پہ آتے ہیں، کیا آتے ہیں؟ استغفر استغفر اللہ اکبر۔ سوچیں نہیں آپ، نماز کے بعد سلام کے بعد کیا جملے ہوتے رسول اللہ کے؟ استغفر۔ کوئی نعوذ باللہ کوئی غلط کام نہیں ہوا تھا، لیکن پھر کیوں توبہ کر رہے ہیں؟ مطلب اللہ تیری جیسی شان ہے،
تیری شان کی مناسبت سے میری عبادت نہیں ہوئی. ہاں اللہ کی جو شان ہے، اس کی جو عظمت ہے، تصور نہیں کر سکتے. توبہ سورہ نساء میں آیت آتی ہے، وَمَن يَظْلِمْ نَفْسَهُ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. جو بھی اپنے اوپر ظلم کیا، گناہ کیا، اس کے بعد فوری استغفار کرا تو اللہ کو غفور رحیم پائے گا. اب توبہ کا قانون بھی کیا ہے وہ بھی سن لیجیے، اسی سورہ نساء میں آتی ہے. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله وكان الله عليما حكيما. انما اثر کے الفاظ ہیں. اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا میرے ذمے ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا میرے ذمے ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. برے کام کرتے ہیں جہالت یا نادانی کی وجہ سے. جہالت، نادانی، لا علمی، جذبات میں آ گئے، نفس کی خواہشات کے دباؤ میں آ گئے اور اس میں غلطی ہو گئی. ثم یتوبون من قریب، فوری توبہ کرتے ہیں جب کا جب. دیکھیے توبہ کے سلسلے میں یہ ایک بات یاد رکھ لیجیے. عموماً ہمارے پاس یہ تصور ہے لوگوں کے پاس، نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ کے آپ توبہ اتنی مرتبہ توبہ کرو توبہ کرو. کیا یہ توبہ نہیں ہوتی. توبہ وہاں ہوتی ہے جہاں پہ آپ سے غلطی ہو گئی، فوری توبہ کرنا، نادم ہو جانا. یہ نہیں کہ آپ نماز کے بعد بیٹھیں گے توبہ 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 نہیں. غلطی ہو گئی، اس غلطی کا احساس ہونا. آپ نے کسی کو تکلیف دے دی، کوئی گالی دے دی، آپ کو احساس ہونا اس کا، اور فوری اس سے معافی مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا. یہ نہیں کہ کچھ دیر بیٹھے نہیں، آپ کونے میں بیٹھ کے توبہ 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 کر رہے. یہ توبہ نہیں ہے، وظیفے نہیں ہے توبہ فوری. ایک توبہ ہمارے پاس آتی ہے قرآن میں، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی توبہ، پھر کچھ پیغمبروں کی توبہ. دو ہی باتیں آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں اس میں. آدم علیہ السلام کی توبہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو فوری احساس ہو گیا میں غلطی کر رہا ہوں، شیطان کے چکر میں آ گیا میں، کیونکہ اسی وقت ان کے کپڑے اتر گئے. فوری دعا کر لی. وہ بھی دعا اللہ سکھا دی، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں گناہ کر لیا، غلطی کر لی، لہذا معاف کر دو، تیرے سوائے کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اگر تو معاف نہیں کریں گا، رحم نہیں کرے گا تو پھر میری تباہی ہے. پھر ایک دوسری توبہ کی یونس علیہ السلام کی، ان سے بھی غلطی ہوئی. تفصیلات تو آپ کو معلوم ہے، اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں قرآن میں. پھر ان کی غلطی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پنشمنٹ دیا. کچھ مچھلی کے پیٹ میں اب چلے گئے. چلنے کے بعد وہاں مچھلی کے پیٹ سے دعا ہو رہی ہے، پیٹ میں دعا. یونس السلام پکار رہے ہیں، وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یونس نے ہم کو اندھیریوں میں سے پکارا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کی پیٹ کا اندھیرا، سمجھ گیا، وہاں سے پکارا ہم کو. یعنی دعا کی آپ نے. کیا دعا کی یونس علیہ السلام نے؟ سبحانک. سب سے پہلے اللہ کی تعریف، سبحانک، اللہ تیری ذات ہر نقص و عیب سے پاک ہے. یعنی یہ نہیں بول رہے میں کھانا کھا کے گئی ہوں میرے کو عذاب دیا، نہیں بول رہے. اللہ تیری ذات پاک ہے،
تو خواہ کے کسی کو سزا نہیں دیتا. میری کچھ غلطی ہے جس کی وجہ سے ملی, اس لیے اپنے آپ کو کیا بول رہے ہیں سبحانہ کے بعد, انی کنت من الظالمین, میں ہی ظالم تھا, میں ہی قصوروار تھا, مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے. تو پاک ہے, کسی کو خواہ کے عذاب نہیں دیتا, پکڑتا نہیں. تو یہ دعا ہو رہی بات پیٹ میں سے ہو رہی ہے, انی کنت من الظالمین, میں یہ ظلم رستہ چلو. اللہ بھائی ہم نے دعا قبول کر لی اس کی. دیکھ رہے ہیں کہاں دعا ہو رہی ہے. یہ تو وظیفے بنانے کے بیٹھ گئے ہیں ہم. تو سنا آپ کو احساس کا وظیفہ پڑھتے ہو آپ کو گنہگار ہونے کا احساس ہے. آپ کو اتنے دفعے پڑھنے کی چکر ہے, پڑھ لیا میں 30 بار, ختم. گنہگار ہونے کا احساس کہاں ہے آپ. گناہگار ہونے کا احساس اس بات میں ہوتا, کسی کو تکلیف دی آپ کو, آپ فوری اس بات ایک ہونا وہاں پہ, راستے سے چلتے ہوئے تکلیف ہو گئی آپ سے, کسی کو احساس ہونا, لین دین میں کسی سے تکلیف ہو گئی آپ سے, وعدہ خلافی ہو گئی, احساس ہونا. یہاں پہ احساس نہیں, آپ جا کے بیٹھ رہے ہیں مغرب کے بعد میں, عصر کے بعد میں گنتے بیٹھ رہے, توبہ توبہ توبہ. یہ توبہ نہیں ہے, شلوک نہیں ہے, کوئی منتر نہیں ہے. توبہ ندامت, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, التوبۃ ندامہ, یہ ندامت ہوگی جب جا کے توبہ ہوگی. کیا بات آئی تھی اب سورہ نساء کی, اللہ نے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اپنے ذمے کر لیا ہے جو نادانی اور جہالت کی وجہ سے غلطی کر بیٹھتے ہیں اور فوری توبہ کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اب اللہ کے ذمے کن لوگوں کی توبہ نہیں. اللہ کیسے لوگوں کی توبہ رد کرتا ہے, ریجیکٹ کرتا ہے, قبول نہیں کرتا. اگلی آیت میں ساتھ ہے دونوں آیت. ہم ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتے. کون لوگ ہیں وہ؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا جو گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں, حرام خوریوں پہ حرام خوری کرتے ہیں, دھوکہ اور فراڈ پورا کرتے رہتے ہیں. لیکن جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے, موت کے آثار دکھنا شروع ہو جاتے ہیں نا, قال انی تبت الآن, اب میں توبہ کرتا ہوں. اللہ بولا نہیں, ختم تمہارا وقت. فرعون توبہ نہیں کرا, فرعون قرآن میں ہے نا, توبہ کرانا. کتنی مہلت دی اللہ اس کو بابا سدھر جانے کے لیے. پیغمبروں کو بھیجے, دونوں بھائیوں کو بھیجے, جاؤ ان کو سمجھاؤ فرعون, مگر اپنی اکڑ تکبر میں مبتلا ہو گیا. موت آ گئی جب قریب, ڈوبنے لگا, اس وقت کلمہ پڑا, اے اللہ میں اب ایمان لاتا ہوں ربی ہارون و موسیٰ, موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر. اللہ نے کہا الان, اب ایمان لاتا ہوں, اب تیرا وقت ختم ہو گیا. اسی طرح ہر انسان کا بھی جرنلی طور پہ اللہ بتایا ہے ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا. کون لوگ؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, جو برائیوں کے اندر برائیاں, گناہ کے اوپر گناہ, پوری زندگی بھر گناہ. بس جب موت کے آثار آ گئے, کوئی بڑی بیماری آ گئی, کوئی کینسر ہو گیا, کچھ یہ ہو گیا, ڈاکٹر بول دیے یہ بول دیے فلاں, کوئی ہارٹ اٹیک ہو رہا, ایسے مقام پہ جب تبت الآن, انی تبت الآن, نہیں اب تمہاری دعا, تمہاری توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. تو دیکھ لیے موت کا وقت نہیں معلوم کب آنے والی ہے, ریڈی رہنا ہے نا. وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ, اور نہ ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے جنہوں نے کفر کے اوپر دم توڑا ہے. کفر کے اوپر دم توڑا بولتے, ہم جتنے بھی ہندو قبرستان میں جا رہے ہیں ان کے متعلق نہیں آئے تھے,
ہم بول رہے ہیں انہیں ہندو تو ہمارا کیا آنے کا بولتا ہے. اس کے مراد یہ ہے کہ جس کے سامنے آپ اللہ کی بات پیش کر رہے ہیں, بار بار پیش کر رہے ہیں, آپ سمجھا رہے ہیں اس کو اللہ کی بات, اور نہیں مان رہا, جھٹلا رہا انہیں, اور جھٹلاتے ہوئے مر گیا, اس کی توبہ قبول نہیں. نارمل یہ غیر مسلم کے لیے نہیں آیت ہے. کفار سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ نشاندہی کر رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچا رہے وہاں پہ, اور اللہ کے نبی کو جھٹلا رہا انہیں بار بار, مہلت پہ مہلت اللہ دے رہے ہیں, اور اللہ کے نبی بار بار پہنچا رہے ہیں بات کو اس کو, اور اسی حالت میں موت واقع ہو گئی تو اس کی توبہ قبول نہیں. اور باقی کسی کو نہیں بول سکتے آپ کیا حالت میں مرا انہیں, اللہ جانے انہیں جانے, بس ختم. آپ نہیں بول سکتے, ایک حق نہیں دیا اللہ اس بات کا. یا ہے وہی بات, وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. یہاں توبہ کی بات آ گئی ہے پوری مکمل. اب اس کے بعد اللہ کے فیصلے سنو. یہ پہلی آیت, آیت نمبر 54 ہے. اس میں بات آئی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اب اگلی جو آیت آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے تنبیہ اور وارننگ ہے. اب دیکھو میں تم کو ایک چانس دیا ہوں زندگی میں, موقع دیا ہوا ہوں, معاف ہے تمہارے پورے, بس تم وائٹ پیپر ہو گئے سمجھو توبہ کے بعد, مگر اس کے بعد کیا کرنا ہے تم کو وہ اللہ بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ انیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. اب توبہ کے بعد تم کو اللہ کی طرف پلٹ جانا ہے, رجوع ہو جانا ہے. اب اللہ کی طرف سے آگے اور نہیں آ گیا, موقع دیا, چانس دیا زندگی میں, بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیا تمہارے. اب تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ, پلٹ جاؤ. وَاسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ, اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. اب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. اب تک تم نے اپنی مرضی سے زندگی گزارا ہے نا, اب توبہ کے بعد تم اپنی مرضی پہ نہیں, اب میری مرضی سے زندگی گزارو گے. جو بھی وقت ہے توبہ کے بعد, جو مہلت مل رہی توبہ کے بعد, ایک دن بھی اگر توبہ کے بعد مل گیا, ایک دن کے بعد بھی اگر موت واقع ہو گئی اور اپن اللہ کو اپنے آپ کے حوالے کر لیے, اپنی مرضی نہیں, تو برخاست بخشش ہے, جنت ہے پھر اس کے لیے. اب وارننگ آ رہی ہے, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, رجوع ہو جاؤ, پلٹ جاؤ اللہ کے آگے. وَأَسْلِمُوا, مسلمان بن جاؤ سچے اور پکے, اس کے احکامات کی اطاعت کرو, عمل کرو. اب من قبل ان یاتیکم العذاب, اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے, اور اس کے بعد تم کو کسی کی کوئی مدد نہ ملے. ختم. اس سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو, رجوع ہو جاؤ اللہ کی طرف. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کا عذاب آ جائے اور پھر تمہاری کوئی مدد نہ ہو. یہ حکم دے دیا اللہ. پہلا حکم شرط ہے یہ. دوسری شرط کیا ہے؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم, اتباع کرو, پیروی کرو, فالو کرو جو کتاب اللہ تمہارے طرف بھیجا ہے اس کے اچھے پہلوؤں کی, قرآن کی اتباع کرو. اب تک تم خالی تلاوت کر رہے تھے برکت کی, اب نہیں, اتباع کرو, پیروی کرو, فالو کرو, عمل کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤ پھر تب یہ کرو. میں تو پہلے گناہ معاف کر دوں تمہارے سب, اب اس کے بعد جو تم کو کرنا ہے کام وہ یہ ہے, اتباع کرو. رمضان کے متعلق اللہ کے جو وعدے تھے آپ کو مغفرت کے, یقیناً توبہ کیے,
رمضان گزر گیا, اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ اگر معاف کر دیا ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے اللہ وہ بتا رہے ہیں. کیا کرنا ہے اس کے بعد, کیا کرنا ہے. زندگی ملی, واتبعوا, اتباع, پیروی, فالو. کسے فالو کرنا ہے؟ احسن ما انزل الیکم من ربکم, جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے تو جو کتاب بھیجی گئی ہے اس کی اتباع کرو, پیروی کرو اس کی. پھر یہاں وہی پھر وارننگ دیا, من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون, اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب اچانک آ جائے, موت اچانک آ جائے اور تم کو ہوش بھی نہ ہو, تم کو شعور بھی نہ ہو کہاں سے عذاب آ رہا, کیسے عذاب آ رہا, کیا ہو گیا دیکھتے دیکھتے. اس سے پہلے تم اپنی تیاری کر لو. یہ وارننگ آ گئی توبہ کے بعد. یقیناً اوپر کی آیات میں بتایا تھا اس سے پہلے قرآن مجید میں یہی وہ آیت ہے جو سب سے بڑی ہمارے لیے خوشخبری کی ہے. اس کے بعد اللہ جو تنبیہ کر رہے ہیں, وارننگ دے رہے ہیں نا, اس کے بعد اب سنبھل جاؤ. تم سوچیے ہم کیا کر رہے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہماری زندگی کے متعلق, اور کیا اپنے اپنی زندگی کے متعلق. یہ زندگی جو اللہ ہم کو دیا ہے, آخر اس زندگی کو کہاں یوز کر رہے ہیں, کہاں استعمال کر رہے ہوں, کن کاموں میں. کیا کبھی ہم نے سوچا میری جوانی ختم ہو رہی ہے, میں بوڑھا ہو رہا ہوں, مرنے والا ہوں, مر کے میں جاؤں گا کہاں آخر. سوچے گا نہیں سوچے. کیا ہوگا مرنے کے بعد میرا, موت کے بعد کیا ہوگا میرا. تو لے کے جا کے آپ کو دفنا سکے تو آ جائیں گے, اس کے بعد اکیلے قبر میں پڑے رہیں گے. کبھی سوچا, تصور کرے آپ اس کو, اتنا ڈراؤنی مقام رہے گا. خالی رات کے اندھیرے میں قبرستان میں جانے ڈر لگتا, جو خبر میں ہی رہنا ہے کیا ہوئیں گا بھیا. سوچے کبھی, سوچنے نہیں دیتا شیطان. شیطان تو آپ کو دنیا میں مست مگن رکھتا ہے, آپ کو کھاؤ پیو مزے کرو بھائی. قرآن میں اللہ فرمائے, یا ایھا الناس لا یغرنکم باللہ الغرور, حیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگوں, یہ دنیا کی زندگی کہیں تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے, اور دھوکے دینے والا شیطان کہیں تم کو دھوکے میں نہ رکھے. کیونکہ شیطان کون ہے؟ ان الشیطان لکم عدو مبین. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, ہر قدم پہ تم سے دشمنی کر رہا ہے. سوچے اپن کبھی نہیں سوچے. سوچنا ہے, دنیا ختم ہونے والی ہے, ہم جانے والے ہیں یہاں سے. قرآن یہ بات کہی, بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم ختم ہونے والی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہو, اور وہ زندگی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے. تم کچھ بھی نہیں کر رہے. جہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کچھ نہیں کر رہے, اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے. اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ چھوڑ کے جانے والی دنیا کے لیے کر رہے ہیں. آپ جتنے بلینر ملینر ہو جائیں, آپ 1 روپیہ بھی نہیں لے کے جا سکتے. وہی آپ کے اعمال آئیں گے ساتھ میں. آپ کے کیا ہے اعمال؟ یہ میں اور آپ کبھی سفر کرتے ہیں, پلین میں جاتے ہیں, سمجھ میں آ رہا تو ہمارے ساتھ آپ کبھی دیکھیں گے, آپ کبھی ایئرپورٹ پہ بس ہر آدمی کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہوتا. کوئی بیگ, کوئی سوٹ کیس, کوئی تھیلی, ہر آدمی کے پاس اس کے اندر کچھ اس کی چیزیں رہتی ہیں خاص. کیونکہ اب یہ ساری چیزیں کیا ہے, ریلوے اسٹیشن, بس ڈپو, پلین, یہ سب کیا ہے,
सब सफर के अड्डे हैं, सफर यहीं से होता है और उनके साथ उनका बैगेज होता है, उसके अंदर उनके आप जरूरी सामान होते हैं ना। और फिर ये क्या है, आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, आपका लगेज है, आप डाल दिए, फिर जहां उतरना है आपको, आपसे पहले आपका लगेज, आप अपने लगेज ले लेना है। कस्टम बैग खोलो, कस्टम बैग खोलने के बाद अगर उस बैग में वो चीजें पाई जाए जो लेके जाना मना है, कोई ड्रग है, कोई अफीम है, कोई गांजा है, कोई हीरोइन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको फांसी हो सकती है, क्योंकि आपके लगेज में ये आमान आपके हैं। जो चीज मना थी आप वो लेके आए। यही कुछ ना मिला, हमारे जाने से पहले हमारे अमाल जा रहे हैं अल्लाह के पास, और जब हम जाएंगे हशर होगा, अल्लाह ताला ये तेरा सूटकेस है, ये तेरे अमाल है, दे बना। अगर वो हमारे सूटकेस में अल्लाह जो बना करा, अगर वो चीजें हैं, यहाँ पे जो कानून का मना करे सब चीजें सूटकेस में यहाँ लाए तो आपको सूली भी हो सकती है, फांसी भी हो सकती है ना। इसी तरह हमारे अमाल अल्लाह के पास जा रहे हैं, और हम जाने के बाद अल्लाह हमारे अमाल हमारे सामने रख देगा, और उस वक्त अल्लाह जिन कामों से रोका था, अगर वही अमाल हमारे बैगेज में है तो अब सजा होगी, और वहां की सजा अल्लाह बोला हमेशा की है, हमेशा की है। यही बोला अल्लाह, सोचो क्या कर रहे हैं तुम लोग, रोजाना सुबह से शाम तक क्या भेज रहे हैं आखिरत के लिए, तसव्वुर करो, सोचिए। और यहां क्या बात फरमाई, इत्तबा करो, इस कुरान की पैरवी करो, इससे पहले कि अल्लाह का अज़ाब आ जाए। अब देखिए यहां तक बात हो गई। अब अल्लाह ताला आखिरत की बात फरमाए, इसके बाद अब आखिरत क़यामत कायम होगी, हिसाब किताब का दिन आएगा, हशर होगा। उस वक्त यहाँ पे अल्लाह ताला तीन आदमियों के तीन कैटेगरी को बताया है, तीन ग्रुप अलग अलग करेगा तीन के। उस वक्त आखिरत जब हो जाएगी, हिसाब और किताब का दिन आ जाएगा, नाम आमाल खोल दिए जाएंगे, मुशरत, तुम्हारे नाम आमाल को खोल के तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा। अलिमत नफ्सुन मा कद्दमत व अख़रत, इंसान जो कुछ भी आगे भेजा था और पीछे छोड़ के आया था वो सब जान लेगा। उस वक्त कुछ लोग कहेंगे, औ तक़ूला नफ्सु या हसरत अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह व इन कुन्तु लमिन अस्साखिरीन, कुछ कहेंगे ऐ अल्लाह, हसरत, हसरत कब करता है इंसान, जो करना था वो नहीं करा, हसरत है, हसरत रह गई, वक्त खत्म होगा, हसरत रह गई, अब ये हसरत है, जिंदगी तो खत्म हो गई, हसरत रह गई, अब क्या बोलेगा ना वहां पे इंसान, या हसरत अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, तेरे मामले में मेरे से बड़ी गलती हो गई, बड़ी कोताही हो गई, ये कहेगा इंसान। वो इन कुन्तु लमिन अस्साखिरीन, और मैं अपनी जिंदगी मस्खरेपने में खत्म कर दिया, खेल कूद में उड़ा दिया, ऐशो इशरत में उड़ा दिया, ये कहेगा इंसान। कुछ लोग कहेंगे, ये जरा हम अपनी हैदराबादी जबान में कहते हैं डेढ़ शाने, उन लोगों की जिक्र, डेढ़ शाना कभी भी अपनी गलती नहीं मानता, मैं क्या करूं बोलता साहब, मैं क्या करूं, उसका जिक्र हो, बल्कि दूसरे को गलती वाला ठहराता इंसान हमेशा, डेढ़ शाने जो होते हैं उनका जिक्र हो रहा है। और तक़ूला लौ अन्न अल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन, कुछ लोग कहेंगे अल्लाह मैं क्या कर सकता हूं,
تو ہدایت دیا نہیں, تو توفیق دیا نہیں, میں نیک بنا رہے, میرا کچھ بھی نہیں ہے مسئلہ, سب تیرا ہے, میری کوئی غلطی نہیں ہے, سب تیرے حکم کے بغیر کچھ کر سکتا ہوں کیا میں؟ میری مجال تھی گناہ کرنے کی, اگر تیرا حکم ہوتا, سب تیرے حکم سے چھوڑ رہا ہوں میں, سب میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے, سب تیرا حکم چلا. اسی طرح اگر تو حکم دے دیتا نماز پڑھو تو میں برابر پڑھتا, اگر تو حکم دیتا نیکی کا تو میں نیک بن جاتا, تو حکم ہی نہیں دیا, لہذا تیری غلطی ہے, میری نہیں. یہ دل سے وہاں بولیں گا نہیں, اور اللہ بولے انسان اپنی جان چھڑانے کے لیے کچھ بھی بولیں گا کل. دیکھو یہ بھی پیدرا چل کے دیکھو ہوتا ہے, ایک مقام پہ تو بلا, اور ایک مقام پہ کہاں, یہ آتی سورہ قاف میں, وہاں پہ کیا بولیں گا معلوم, تو شیطان کو میرے پیچھے لگا دیا, میرا کیا قصور ہے, انہیں بھٹکاتے رہا, میں بھٹکتے رہا, تو لگائے گئے کچھ شیطان کو میرے پیچھے, انہیں کرا شیطان, انہیں بتائے گا یہ شیطان کی وجہ سے میں یہ کروں, میں بھی شیطان بنا, لہذا اس کو عذاب دے. اور شیطان بھی انہیں بھی کوئی معمولی شانہ ہے, انہیں تو اچھے کو جو ہے نا حال ڈیلی کرنے والا ہے. اس سب گفتگو کن کے شیطان کیا بولیں گا معلوم, شیطان کہے اللہ یہ جھوٹ بول رہا, میں اس کو گمراہ نہیں کروں, یہ خود گمراہ ہونا چاہتا تھا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, اپنے اوپر ملامت کرو, میرے اوپر ملامت مت کرو. ما کان علیکم من سلطان, اللہ مجھے طاقت اتنے دیا تیرے کو گمراہ کرنے کی, میرے کیوں پٹکا, میرے پیچھے کیوں پڑا تھا؟ ہاں میرے کو اختیار دیا اللہ, کیا دیا؟ صرف وسوسہ ڈالنے کا, گناہ کہاں ہوتا وہ بتانے کا, باقی کا پورا کام تیرا ہے. شراب خانہ کہاں ڈھونڈتے پھر رہا, میں بتا دیتا ہوں تیرے کو, باقی کا تیرا کام, اب جانا لینا خریدنا پینا سب. کوئی تو بھی بہت دن سے خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے, کچرے کا انبار ہے, بہت دن سے کوئی بھی نہیں آ رہا, بتا دیتا بھائی ذرا کوئی بھی نہیں ہے, دیکھ وارث ابھی نے باقی کے پورے کام ہے اس کے, ڈاکومنٹ بنا لینا, یہ بنا لینا سب, اس کا کام میرا نہیں ہے, میں صرف اس کو وسوسہ ڈالا. اب وہاں پہ انسان شیطان کی دونوں کی لڑائی ہو جائے گی, اور اللہ تعالیٰ کہے قال لا تختصموا لدی, یہاں پہ لڑو مت میرے پاس, وقد قدمت الیکم بالوعید, کیا ہونے والا سب کچھ میں پہلے قرآن میں بتا چکا ہوں. اللہ کہے گا اس کے بعد یہ بحث ختم کر دے کے, وما انا بظلام للعبید, میں ظلم نہیں کر رہا ہوں آج کسی کے اوپر, ہر کوئی اپنے اعمال کے حساب سے دوزخ میں جائیں گے آپ. اس کے بعد وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ, بحث ختم. اللہ تعالیٰ دوزخ کو پکارے گا, اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ جہنم کہے گی اور چاہیے, اور چاہیے. سورہ قاف میں آیا تھے, پڑھ لیجیے آپ. اب یہاں پہ وہی بات آ رہی, اب دیکھیے آپ اپنی غلطی کو اعتراف کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اوپر ڈال رہا ہے. انسان گناہ کر کے اللہ میں ڈال رہا ہے. بہت سارے لوگ آج بھی بولتے ہیں بلاوا آنا, بھائی بلاوا ان کو بلاوا آنا, خاص طور پہ اسپیشل دینا ان کو رقا. اللہ تعالیٰ روزانہ 5 دفعے بلا رہے ہیں نا حی علی الصلاۃ, وہ اہمیت نہیں ہے اس کو, خاص اسپیشل گیسٹ ہے. حقیقت میں اسپیشل گیسٹ ہے یہ لوگ, اسپیشل گیسٹ ہے. 2 راتاں جگنے کے آتے ہیں, مسجدوں کو لائٹاں لگا جاتے ہیں, مسجدوں کو کلر کیا جاتا ہے, نئے نئے جانماز آ جاتے ہیں اس رات کو. اسپیشل گیسٹ جو نیاتے میں 5 مرتبے, وہ رات کو آتے ہیں, لائٹاں ڈال کے بلانا ان کو, مسجدیں صاف کرنا ان کے لیے, جانمازاں ڈالنا ان کے لیے. اسپیشل گیسٹ یہی ہے نا,
کیا بول رہے ہیں اللہ؟ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. کچھ لوگ کہیں گے اللہ میری کوئی غلطی نہیں, آپ مجھے ہدایت دیے نہیں اور میں متقی بنا رہے. ایسا نہ ہو. او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین. کچھ لوگ کہیں گے, اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں گے, جب وہ عذاب کو دیکھیں گے جہنم کے تو کہیں گے اے اللہ تھوڑی سی واپس بھیج دے. کیا کروں گا اب میں؟ فاکون من المحسنین, اب نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں گا دنیا میں جا کے. ہر وہ کام کروں گا میں جو تیری مرضی کے مطابق ہے. نیک بنوں گا, لوگوں کے ساتھ احسان کروں گا. یہ کہ اللہ بولا نہیں, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب کسی نفس کا وقت آ جاتا ہے, ٹائم ختم ہو جاتا ہے, اللہ اس کو مہلت نہیں دیتا. ختم, برخاست. یہ تین تھے, کتنے؟ تین کیٹیگری کو اللہ بتایا, اور یہ تینوں کو میں اللہ کا جواب سننی تھی. اب کیا ہے؟ یہ تینوں کو اللہ جواب دے رہی ہیں. کیا جواب دے رہی ہیں؟ بلا قد جاءت کا آیاتی, نہیں بلکہ میرے آیات میری کتاب میں پہلے بھیج چکا ہوں تمہارے پاس. کیا ہونے والا ہے وہ سب ہے اس کتاب میں. تم پڑھا ہی نہیں تم نے کتاب, بند کر کے رکھا تم کو. موت آ گئی, اب بول رہے جاتا ہوں بول کے, اب جا کے کیا کرتے تم؟ زندگی دیا تھا, میں کتاب بھیجا تھا, نبی آئے تھے, کیا کرے تم جب؟ بلا خدیجات کا آیا تھی, ابھی اللہ کی طرف جواب آ رہا نہیں. میرے احکامات, میری آیات آ چکی تھی تمہارے پاس, تمہارے گھروں میں تھی یہ قرآن میری, کہ تم سمجھا ہی نہیں اس کو, کبھی بھی نہیں سمجھے. تم ضرورت ہی محسوس نہیں کرے. کیوں؟ فکذبت بہا, تم نے تکذیب کی میری کتاب کی. تم اپنے فیصلے خود تم کر لیے, میری کتاب کو بازو رکھ دیے. تم اپنے فیصلے خود کر لینا اس بات کی علامت ہے کہ مجھے قرآن کی ضرورت نہیں, میں خود کر لے سکتا ہوں, میں بہت سمجھدار ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے کتاب کی, نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے میرے کو, میں بہت ہوشیار ہوں, بہت عقل ہے میرے پاس, ضرورت نہیں ہے کتاب. یہی معنی ہے تکذیب کے معنی یہی. واستکبرتا, تکبر کیا تو, میرے کو نہیں معلوم کیا ضرورت ہے قرآن کی, میں خود کر لیتا ہوں سب پسند. استکبار یہی ہے, تکبر یہی ہے, اللہ کی کتاب کو بازو رکھ کے اپنی منمانی کرنا, یہی تکبر. ہر مسلمان اللہ سب گرفتار ہے اس میں. تکبر بولے تو ہم کیا سمجھ, فرعون جو تکبر کرا وہ سمجھ رہے ہیں, وہ تکبر تو یہ ہے. اللہ بول رہا میری کتاب کے مقابلے میں تکبر, میری آیات کے مقابلے میں اپنی منمانی کرنا, یہ تکبر کیا تم نے. مستکبر تھا وہ کنتا من الکافرین, اور ایسا کرتے کرتے تم کیا ہو گئے, تم کافروں میں شمار ہو گئے, تم انکار کرنے والے میں ہو گئے. تم نے انکار کیا سب میں, تم حقیقت یہ ہے. آیات 6 رکوع 24واں پارہ سورہ زمر. سب سے پہلے اللہ خوش کر دیا ہم کو, مایوس مت, پورے گناہ معاف. اس کے بعد اب یہ کنڈیشن ہے, اب جو زندگی تم کو میں دے رہا ہوں نا, ابھی تمہاری مرضی نہیں میری مرضی چاہیے. اس میں بھی اگر غلطی تو ہوتی گئی کبھی, اب توبہ کرتے رہو, اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہوئے گا. کیا آیات ہے, 6 رکوع ہے, 24واں پارہ ہے, سورہ زمر ہے. بہتر ہے کہ اس کو آپ گھر میں ہوم ورک کر لینا. جتنے بیٹھے ہیں نا یہاں پہ, سب سے گزارش ہے آپ گھر میں جا کے یہ سورت کھول کے, یہ تو ہے تو 6 رکوع, مگر آپ کو اس سے پہلے کا ایک رکوع, اس کے بعد والا رکوع بھی پڑھے تو بات اور زیادہ سمجھ میں آ جائے. آگے پیچھے کس کانٹیکسٹ میں بات چل رہی ہے اللہ کی, وہ پڑھنا. ترجمہ پڑھیے آپ گھر میں, کسی کا بھی ترجمہ, کوئی ضروری نہیں میں ان کا ان کا, جو بھی ترجمے کے قرآن آپ کے پاس ہے آپ اسے پڑھیے, دیکھیے. پھر اس کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی آتی, لازماً آتی, کیونکہ قرآن انقلاب برپا کرنے والی کتاب ہے.
قرآن تبدیل کرنے والی کتاب ہے، قرآن آپ کو بدلنے والی کتاب ہے۔ اللہ بولا اس کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ پانچ پانچ ہو جاتا، کیا تم نہیں بدل سکتے؟ کیا اس پہاڑ سے زیادہ سخت ہے کیا تمہارا دل؟ نہیں، ضرورت اس بات کی ہم کو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت اگر پڑھیں گے نا انشاءاللہ باذن اللہ برابر زندگی میں تبدیلی آئے گی، اور برابر اللہ کی رحمت آپ کے شامل میں آنے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہادی بن جائے گا، آپ کا ناصر بن جائے گا، آپ کی مدد کرنے والا بن جائے گا، آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سکون برپا کرے گا قرآن سے۔ قرآن کو چھوڑ کے ہم بے چین زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ یہی بولا قرآن میں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، فرمایا جو کوئی بھی قرآن کی تعلیمات سے اپنے آپ کو نظر ہو کر دور کر لیتا ہے، ہم اس کے پیچھے شیطان کو لگا دیتے ہیں۔ اور ایک مقام پر جو بھی ہماری کتاب سے منہ پھیر لیتا ہے، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، معیشت تنگ کا، اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں، اس کی اکنامک تنگ کر دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یہ پیسے کی کمی نہیں ہوتی، آپ کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، کئی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اکثر خودکشی پیسے والے ہی کرتے ہیں، دیکھو تو اٹھا کے کیا کمی تھی کہ غریب بڑا خودکشی نہیں، بہت کم ملے گا ہو گیا، لیکن اکثر جو ہے نا پیسے والوں کے بچے بچیاں یہاں خودکشی ہوتے ہیں، بڑے بڑے دولت مند خودکشی کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ معیشت زن کا، اللہ ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھتا ہے ان کے پاس۔ اللہ کا ایک انتقام ہے ان لوگوں کے ساتھ، قرآن اعراض کرتے ہیں خاص طور پر۔ اس لیے پڑھیے قرآن کو، سمجھیے قرآن کو، اللہ کی رسی مضبوط پکڑو، اللہ کا سہارا مضبوط پکڑو۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ قرآن واتے سے ہو گیا، اس کو پکڑیے انشاءاللہ۔ اور اس قسم کے درس قرآن، قرآن کے بیانات جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں پہ برابر شرکت کیجیے۔ آپ قصے کہانیوں کو چھوڑ دیجیے۔ ہمارے پاس کیا ہے، قصے کہانی، وہاں قصے، وہاں قصے سنا رہے، وہاں قصے، نہیں، خالص اللہ کا کلام ہونا، اپنے طرف سے سب یہ قصے کہانیاں نہیں۔ یہ قصے کہانیاں امت کو تباہ کر دیا، سمجھے؟ اللہ کی کتاب رکھ کے قصے کہانیاں سنانا قرآن کی ناقدری ہے، یہ ناقدری ہے۔ نہیں، اندھیرا ہے، آپ کے پاس 100 بتی کا بلب، 200 بتی کا گولا ہے، اور بعد میں جناب علی 0 بتی کا ہے، آپ آگے 0 بتی چلا رہے ہیں۔ آپ ارے کیا دکھا رہے 0 بتی میں؟ وہ سونے کے لیے لگاتے 0 بتی، نہیں، روشنی کے لیے تو 1000 100 200۔ تو یہ ہے قرآن اصل بتی، وائٹ قرآن یہ ہے اصل میں۔ سب 0 بتیاں ہیں، وہ سب سنا دینے کی ہے، وہ لیٹا قصے کہانی پورے۔ تو بہرحال آپ حضرات سے گزارش ہے، قرآن پڑھیے، سمجھیے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ ہماری دعوت ایک ہی ہے، ہم آپ کو کتاب اللہ کی طرف لوٹا رہے ہیں، بس اس کو پکڑ لو۔ 1400 سال پہلے نازل کر کے اللہ نے رسول بھی اس کتاب کی طرف بلایا آپ کو، اور جاتے خود بھی بھول کے گئے، میں قرآن تم کو دے کے جا رہا ہوں، بس اس کو پکڑ لو۔ انشاءاللہ برابر ہدایت ملیں گی، اور برابر زندگی میں تبدیلی آئیں گی۔ معاملہ دوسری بات خاص طور پہ یہ ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس مت کرو۔ لوگوں کو آپ اللہ کی رحمت کی امید دلاتے رہو، مایوس مت کرو لوگوں کو۔ بولو بھائی اللہ غفور معاف کریے، بھائی اپنی اصلاح کر رہا، توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ پہ توکل کرو، بھروسہ کرو۔ حالات بھی اگر کیسے بھی ہو جائیں، آزمائش کی زندگی ہے یہ، آپس میں محبت پیدا کرو لوگوں کے درمیان میں، نفرتوں کو مت پیدا ہونا دیجیے۔ آپ امت مسلمہ کو ایک کرنا ہے اس وقت، یہ جماعت ہے، یہ فلاں سب نکال کے پھینک دو، آپ کچھ نہیں، ہم صرف رسول کی امتی برخاص، ختم، کوئی چیز نہیں ہے ہماری، بس اللہ کے نبی کی امتی ہے، رسول کی امتی ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، برخاص، اور کچھ نہیں۔ یہ سب چھوڑ دو، امت تباہ ہو گئی ہے فرقوں میں آ کے، چھوڑ دو فرقوں سے، نکلیے باہر، قرآن کو پکڑ لو، بس ختم۔ یہی ہماری ایک تلقین ہے، آپ کو سمجھیں۔ چلیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.